ناظرین، شام اور ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کر دیا ہے اور ایک بار پھر گولان ہائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ لبنان سے ایک پلین اندر گھسا ہے اور اس نے بھی اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس شام، ایران اور حزب اللہ پوری طرح سے اٹیک کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یمن سے بڑی خبر ناظرین سامنے آئی ہے کہ یمن نے ایک اور اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنایا ہے، اور اب امریکہ اور برطانیہ جو بڑی دھمکیاں لگا رہے تھے اور اتحاد بنا کر یمن پر حملہ کرنے والے تھے، جس میں کچھ منافق عرب بھی شامل تھے، اب وہ ڈر کر بھاگ نکلے ہیں اور اسرائیل کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وہ تفصیلات بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور عراق میں امریکی سفارت خانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ بہت بڑے حملے اس وقت ان کی بیسز کے بعد ان کے سفارت خانوں پر شروع ہو گئے ہیں۔ وہ تفصیلات بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جنگ کی شدت جو ہے وہ ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے اسرائیل اپنی بمباری کی شدت بڑھا رہا ہے، ویسے ویسے اس پر حملوں کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب جو ہے وہ ایران بھی شامل ہو رہا ہے، شام بھی شامل ہو رہا ہے، اور حزب اللہ اور یمن کے حملے بھی تیز ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یمن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ یمن کا کردار انتہائی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ ایک غریب ملک ہونے کے ساتھ ہم نے یہ سوچا تھا کہ یمن کو اتنا بڑا کردار ادا نہیں کر سکے گا، لیکن جو یمن نے کر دکھایا ہے تاریخ میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اور ابھی سب سے بڑی خبر ناظرین ریڈ سی سے یہ سامنے آئی ہے کہ ایک اور اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اس چیز کو جو برٹش نیوی ہے اس نے خود کنفرم کیا ہے، آپ سکرین پر دیکھ لیجئے۔ ہوا ناظرین اس طرح سے ہے کہ ایک اسرائیلی جہاز آ رہا تھا اور اس کو جو ہے وہ سیز کرنے کی کوشش کی، اور وارننگ دی گئی کہ آپ فی الفور یہاں سے اپنا راستہ موڑیں تو وگرنہ قبضہ کر لیا جائے گا یا تم پر حملہ کیا جائے گا۔ تو فی الفور اس نے جو دوسری سائیڈ والے جو مطلب پانی ہے جو دوسرے ملکوں کی ملکیت ہے، اگر آپ ریڈ سی میں دیکھیں تو ایک سائیڈ پہ سعودی عرب کی ملکیت ہے اور ایک سائیڈ میں یمن کی، اور دوسری طرف سوڈان ہے اور باقی ملک ہیں، تو انہوں نے دوسرے پانیوں میں جا کر پہلے پناہ لی، اینڈ دین پھر اس نے اپنا روٹ چینج کیا اور پھر واپس سوئز کنال کی طرف چلا گیا، اور پوری طرح سے اس نے اپنا روٹ چینج کر لیا اور باب المندب سے نہیں گزر سکا۔ تو اس طرح وہ قبضے سے بچ گیا۔ اگر وہ چند منٹ میں اپنا روٹ تبدیل نہیں کرتا اور وارننگ کو نہیں مانتا تو پھر یا تو اس کو تباہ کر دیا جاتا یا پھر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا جاتا۔ تو یہ ان کے ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور یہ یمن کی سب سے بڑی فتح ہے کہ وہاں پر برٹش نیوی موجود ہے، وہاں پر اسرائیلی نیوی موجود ہے، وہاں پر امریکن نیوی موجود ہے، لیکن وہ اسرائیلی جہازوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور دہشت کے مارے وہ اپنا روٹ چینج کرنے پر مجبور ہیں۔ جو کوئی کمپنیز کا جہاز آ بھی جاتا ہے تو بھی اس کو پیچھے ہٹنا پڑ جاتا ہے، اور اس کو کوئی حفاظت نہیں مل رہی ہے۔ اب اس میں امریکہ نے ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی تھی، امریکہ، اسرائیلی اور برٹش اور باقی جو نیویز ہیں ان کا اتحاد بنا کر، تاکہ اسکارٹ کرتے ہوئے شپس یہاں سے آئیں گے اور ان کو گزارا جائے گا، لیکن ان کو بعد میں سمجھ آئے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور یمن اسرائیل پر تو کرے گا ہی کرے گا، ہم کو بھی لے ڈوبے گا، تو ہمیں بلا وجہ یہاں پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پہلے ہی ہمارے خلاف اتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں تو یمن سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یمن نے کہہ دیا تھا کہ کم سے کم اس جنگ کو 50 سال تو لگیں گے، 50 سال تو ہم کم سے کم تم سے لڑ سکتے ہیں۔ تو امریکہ نہیں لڑ سکتا یمن سے۔ یمن تو پہلے بھی عربوں کے خلاف جنگ چھیڑ کر بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب سے اس نے کتنی بڑی جنگ کی ہے۔ پہلے اس نے دھمکی دینے کی کوشش کی، امریکہ نے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن جب یمن اس سے بھی اس نے حملے بڑھا دیے اور ان کی دھمکیوں کا جواب حملوں سے دیا، تو امریکہ نے کہا کہ یہاں پر ہماری دال جو ہے وہ گلنے والی نہیں ہے، سو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس پر آپ اسرائیلی میڈیا کی چیخیں دیکھیں اور اس سے آپ کو صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ یہاں پر آپ کو سچ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ کس طرح سے اتحادی ناظرین اس وقت اسرائیل کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ ایران بیکڈ ہوسیز attacked ships and put the West economy at risk, but West forces refused to attack Yemen because Houthis then attacked Saudi Arabia, UAE, who allowed Iran to have everyone on its chain۔ اب وہ پوری طرح سے اس وقت اسرائیلی میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ یمن حملے کر رہے اور ہم پر، اور ویسٹ کی جو فورسز ہیں امریکہ اور یورپ کی وہ یمن پر حملہ نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے خود اب یہ تسلیم کر گیا کہ مغرب ان کے ساتھ نہیں ہے اور وہ یمن پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ یمن جو آئل کے کنویں ہیں یو اے ای اور سعودی عرب میں اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، باب المندب کو وہ بند کریں گے ہی کریں گے،
ऑयल के कुओं को भी निशाना बनाएंगे और उससे क्या होगा कि यूरोप की इकॉनमी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज उनके हाथ में है यमन के, और वेस्ट का हमला ना करना ईरान को ये पावर देता है कि वो तमाम चीजें अपने मुताबिक चलाए, क्योंकि यमन को, हिजबुल्लाह को, सीरिया को, इराक को ईरान कंट्रोल कर रहा है। तो जब वेस्ट की फोर्सेस इनमें से किसी भी मुल्क पर अटैक नहीं करना चाहती तो ईरान खुलकर अपनी गेम खेल रहा है, और यही इस वक्त इसराइल की चीखें निकल रही हैं कि हमें मगरिब क्यों छोड़कर जा रहा है। मगरिब ने ही इनको बसाया था और मगरिब ने ही इनको इतना जो है इस्तशना हमेशा देकर रखी, क्योंकि ये नाजायज औलाद थी ना। कायदे आज़म ने कहा था कि ये वेस्ट का नाजायज बच्चा, जो नाजायज औलाद होती है उसको इसी तरह से इस्तशना हासिल होती है, लेकिन फिर उसको कुर्बानी भी उसकी इसी तरह से दी जाती है जिस तरह अब इसराइल की दी जा रही है। अब यमन का बयान देखिए, अरबों के लिहाज, अरबों को उन्होंने आज ही अहम तरीन बयान सामने आई। आप देखिए, वी से टू अरब्स who want to protect the crossing to Red Sea that it is better to protect Rafah crossing for aid to enter Gaza। वो कह रहे हैं कि शर्म करो, तुम्हें इधर प्रोटेक्ट करने की पड़ी हुई है, ठीक है, तुम्हें चाहिए कि तुम रिफा बॉर्डर को प्रोटेक्ट करो ताकि वहां से इमदाद गजा के लोगों को अंदर जानी चाहिए, तुम्हें इधर की फिक्र नहीं होनी चाहिए, तुम्हें तो कोई नुकसान पहुंच ही नहीं रहा। हम तो इसराइल को कह रहे हैं, तुम बिला वजह आ रहे हो कि जी तुम्हें कोई खतरा है, तुम्हें तो खतरा ही नहीं, हम तुम्हें तो कुछ कह ही नहीं रहे। तो तुम्हारा फोकस उधर इमदाद पर होना चाहिए, ना कि रेड सी पर। इसके अलावा आप यमन का एक और बयान देखिए कि किस तरह इसराइली मंसूबा जो इसराइल को इतना ताकतवर कर देता कि वो शायद पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेता, वो किस तरह से नाकाम हुआ है। अब यमन की जुबानी देखिए कि फेल्ड बेन गोरियन ड्रीम फ्रॉम टुडे। अब ये उनका यमन का बयान है। बेन गोरियन कैनाल, नाज़रीन पहले भी आपको तफसीली वीडियोस में बता चुका हूं कि ये सुइज कैनाल के तर्ज पर जो कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है और दुनिया का वाहिद ट्रेड रूट है समंदर के जरिए, उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ इलाट से आपका जो गाजा है, यहाँ से रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नई कैनाल बनाना चाहते हैं। बेन गोरियन कैनाल उसका नाम है, और ये फिर दुनिया का मुतबादिल ट्रेड रूट होगा, और वो जिसका चाहेंगे ये रास्ता बंद कर देंगे, और वो अमल जो है वो उसकी मौत के मुतरादिफ होगा, क्योंकि वो दुनिया में फिर ट्रेड नहीं कर सकेगा। सो वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा ख्वाब था, आज के बाद से वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है, क्योंकि जो गजा पर कब्जा था वो अब नामुमकिन हो चुका है। इसके अलावा जनाब बाबुल मंदब के साथ बहुत बड़ी तादाद में आम यमनी लोग जमा हुए हैं, यमनी अवाम वहां पर जमा हुई है, और वो कह रहे हैं कि मजीद हमले करो, मजीद एक्शन लिया जाना चाहिए इसराइल के खिलाफ, क्योंकि जो गजा में जो लोगों के साथ हो रहा है, निहत्ते लोगों के साथ, हमें मजीद कुछ करने की ज़रूरत है, इससे भी बढ़कर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यमन का एक और बयान देखिए, ये सिर्फ मैं आपको वो अहम बयान आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जिससे आपको सूरत हाल का अंदाज़ा होगा और आपको पता चलेगा कि यमन किस लेवल पर जाकर ये जंग लड़ रहा है, और यमन के आगे आलमी ताकतें इस वक्त घुटने टेक चुकी हैं। ये आप देखिए कि हम सिर्फ दो ही ऑप्शंस रखते हैं इनके सामने, या तो फिर एंड ऑफ वॉर है या फिर एक्सपेंशन ऑफ वॉर है, यानी या फिर यहां से अब जंग खत्म हो जाएगी, या तो यहीं पर जंग खत्म करो, या फिर अब जंग यहां से और बढ़ेगी। दरमियान में कोई रास्ता नहीं है कि आप समझो कि यानी अभी भी वो जितना कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहां पर भी बात रुकने वाली नहीं है। अब या तो यहां से बहुत बड़ी जंग आगे छिड़ने वाली है, या फिर तुम्हारे लिए ऑप्शन है कि तुम जंग यहीं पर रोक दो, वगरना आगे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी तबाही है। तो ये नाज़रीन यमन के हमले थे जो कि आपको ताज़ा तरीन तफसीलात शेयर की। अब आपको ईरान और सीरिया के हवाले से अपडेट करते हैं और हिजबुल्लाह के हवाले से अपडेट करते हैं कि वो क्या हमले कर रहे हैं। सबसे पहले ईरान और सीरिया की बात कर लेते हैं। दोबारा से नाज़रीन हमला किया गया है, मुश्तरका तौर पर ईरान और सीरिया की जानिब से दोबारा गुलान हाइट्स पर हमला किया गया है। इस वक्त टॉप प्रायोरिटी शाम और ईरान की है गुलान हाइट्स को आज़ाद करवाना। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया है और ये सीरिया की मलकियत है जिस पर गैर कानूनी तौर पर इसराइल काबिज है, जैसे कि वो पूरे फलस्तीन पर ही काबिज है, इसी तरह गुलान हाइट्स पर भी उसने कब्जा कर रखा है। लेकिन अब प्लान बन चुका है, मंसूबा तैयार है और उस पर अमल का आगाज हो चुका है। गुलान हाइट्स को अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवाया जाएगा। अब दोबारा जो हमला किया गया, आप देखिए कि IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो उनकी आर्मी है, उनका मुखफ़फ़ है IRGC एंड रेजिस्टेंस ग्रुप फ्रॉम western suburbs of Dara province in Syria near the borders of occupied territories targeted illegal bases of Zionist regime army in Golan Heights with missile strikes।
تو وہ دارا پروونس کا کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جو فورسز ہیں اور جو ایرانی نیشنل آرمی ہے انہوں نے مل کر گولان ہائٹس پر جو ان کی بیسز ہیں ان کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے، اور جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اسرائیلی آرمی نے، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ رسپونڈ بیک کیا ہے۔ تو وہ رسپونڈ بیک تبھی ہوتا ہے نا جب آپ پر حملہ کیا جائے، حملے کے بغیر رسپونڈ تو نہیں ہوتا۔ تو اسرائیلی آرمی کی جانب سے بھی واپس رسپونڈ بیک کیا گیا ہے۔ سو جنگ وہاں پر بھی اب پوری طرح سے بڑھ چکی ہے اور دونوں طرف سے حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اب جو گولان ہائٹس کی صورتحال ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہے، یہاں پر موومنٹ اسرائیل کی جانب سے بند کر دی گئی ہے، یہاں کے جو شہری ہیں ان کو ایویکویٹ کر دیا گیا ہے اور پوری طرح سے یہ علاقہ بند کر دیا گیا ہے سویلینز کے لیے، اور صرف اس وقت اسرائیلی ملٹری یہاں پر تعینات ہے۔ یہاں پر صرف اسرائیلی ملٹری ہے، لیکن دوسری طرف رشین فورسز ہیں، ایرانی فورسز ہیں، جو تنظیمیں ہیں ان کی فورسز ہیں، جو شام کی نیشنل آرمی ہے ان کی فورسز وہاں پر ڈپلائیڈ ہیں۔ تو یہ پورا منصوبہ تھا سیریا کی جانب سے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی حکمت عملی بنائی اور فورسز کو یہاں پر موبلائز کیا۔ اب 4 مختلف طرح کی فورسز یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں اب مزید جنگ کو بڑھتا ہوا یہاں سے دیکھیں گے۔ اور شام کے حوالے سے جیسے بہت بڑی خبر امریکہ سے یہ سامنے آئی ہے کہ شام سے امریکی فورسز ایویکویٹ ہونے والی ہیں، وہاں سے وڈرا وہ کرنے والے ہیں، اس پر ووٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر وہ ووٹنگ کامیاب ہو جاتی ہے اور سیریا سے امریکی فورسز نکل جاتی ہیں تو وہ بہت بڑا فائدہ ہوگا فلسطین اور ان کے اتحادیوں کو، اور اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ اسرائیل صرف اور صرف امریکہ پر ٹکا ہوا ہے۔ اگر امریکن فورسز یہاں سے نکل جائیں، امداد چھوڑ دیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ وہاں سے بیٹھ کر ڈالر بھی بیچ رہے ہیں اور اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں، لیکن ان کی فورسز یہاں سے نکل جائے نا تو اسرائیل نہیں ٹک سکتا۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ان کی جو اپنی فوج ہے وہ بزدل فوج ہے، اس نے صرف عورتوں اور بچوں سے لڑنا سیکھا ہوا ہے۔ جب اتنے ملک اس پر حملہ کریں گے آپ یقین مانیے کہ اسرائیل ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف امریکن فورسز ہیں جو اسرائیل کو بچا سکتی ہیں، تو اگر وہ یہاں سے وڈرا کر لیں گے تو اسرائیل نہیں بچ سکتا۔ تو یہ ووٹنگ بھی بہت اہم اہمیت کی حامل ہے۔ اب آپ کو ذرا حزب اللہ کے اٹیکس کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کا یمن اور حزب اللہ جس طرح سے ناظرین جنگ کو لے کر چل رہے ہیں وہ بہت ہی قابل تحسین ہے، اور حزب اللہ نے پوری طرح سے بارڈرز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ نہ ہی ان کے شہری اپنے گھروں میں واپس آ پا رہے ہیں، ان کے فوجی روزانہ کی بنیاد پر ہلاک ہو رہے ہیں، ان کے اکوپمنٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی اسپائڈ ڈیوائسز کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی اکانومی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ یعنی پوری طرح سے جو کنٹرول ہے وہ حزب اللہ کے ہاتھ میں جا چکا ہے، اور روزانہ بڑی تعداد میں حملے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ناظرین سب سے بڑا حملہ ہوا ہے آپ سکرین پر دیکھ لیجئے کہ پلین اندر گھسا ہے اور اس نے آ کر اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ خود اسرائیلی میڈیا اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ لبنان والی سائڈ سے پلین اندر گھسا ہے تو اس نے آ کر بڑا ڈیمیج کیا ہے۔ اس کی اہم ترین تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کا پلین اندر آیا ہے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کار کو نشانہ بنایا گیا جس میں سولجرز موجود تھے اور وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ جناب میزائل سٹرائکس آن ٹروپ کیریئر، ایک ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا گیا۔ اب حزب اللہ ناظرین سب سے زیادہ خطرناک اسرائیل کے لیے کیوں ثابت ہو رہی ہے؟ کیونکہ بارڈرز کی آبادیاں جو ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ سو آپ ان کی موومنٹ کو، ان کی لاجسٹیکل سپورٹ کو آپ پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دین آپ جب بھی وہ کوئی ٹرک دیکھتے ہیں، کوئی لاجسٹیکل سپورٹ دیکھتے ہیں، کوئی موومنٹ دیکھتے ہیں، تو وہاں سے اینٹی ٹینک میزائل فائر کرتے ہیں، گائیڈڈ میزائل فائر کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جا کر نشانہ بناتا ہے۔ اسی لیے اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ کوئی ایسے روایتی بارڈرز ہوتے کہ علاقے کھلے کھلے ہوتے تو شاید حزب اللہ اتنی ایفیکٹو نہ ہو پاتی، لیکن یہ جو بارڈر کا ایک جس طرح کے ایریاز ہیں وہاں پر یہ چیز حزب اللہ کو بہت زیادہ فائدہ دے رہی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جنگلات ہیں، پہاڑیاں ہیں، تو بڑا وہ چھپ کر بھی حملے مطلب آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اوپن ایریاز ہوتے تو اسرائیلی فضائیہ ان پر سٹرائک کرتی، لیکن چونکہ وہاں پر ہائیڈ آؤٹس ہیں جنگلات کی صورت میں، آپ کے پہاڑوں کی صورت میں، اس لیے حزب اللہ کو وہ بھی فائدہ دے رہا ہے۔ تو پچھلے چند گھنٹوں میں 13 ڈیفرنٹ لوکیشنز پر اٹیکس کیے گئے ہیں، 13 ڈیفرنٹ لوکیشنز پر، اور اس میں بھاری نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مونکس سائٹ ہے، یہاں پر پہلی بار میزائل کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اور ڈائریکٹ ہٹ جو ہے اس کو اچیو کیا گیا ہے۔ اور اب آپ نتن یاہو کا بیان دیکھیے حزب اللہ کے حوالے سے، یعنی وہ 70 دنوں سے حملے کر رہے ہیں، اور آپ ان کا بیان دیکھیے۔ نتن یاہو کہتا ہے کہ if حزب اللہ mistakes we will turn لبنان ان خان یونس۔ ایک تو ان کا تکبر دیکھیے کہ ہم نے خان یونس غزہ کا شہر ہے
اس کے ساتھ جو کیا، جیسے اس کو ملیا میٹ یہ کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے جیسے خان یونس کو تباہ و برباد کر دیا ویسے ہی ہم لبنان کو کہہ دیں گے۔ اچھا یہ اتنے بے شرم ہیں کہ آج سے اگر 15 دن پہلے یہ دھمکی لگاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم لبنان کا وہ حال کریں گے جو نارتھ غزہ میں ہم نے کیا، اور آج دھمکی لگا رہے کہ ہم وہ حال کریں گے جو خان یونس یعنی ساؤتھ کا جو حشر کیا۔ تو ان کی ہر دھمکی کا جواب حزب اللہ نئے حملے کے ساتھ دیتا ہے۔ اور بھائی وہ تو 70 دنوں سے تم سے جنگ کر رہے ہیں، تم میں اتنی جرت ہے تو جاؤ ان کو رسپونڈ بیک کرو۔ امریکہ نے ناظرین کو سختی سے منع کیا ہے کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی حزب اللہ پر حملہ کرنے کی، ان سے جنگ چھیڑنے کی، تو پھر ہم سے کوئی توقع نہ رکھنا کہ ہم تمہیں بچانے آئیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ 2006 والی حزب اللہ نہیں ہے کہ تم نے جنگ کی اور بچ کے واپس آ گئے، ٹھیک ہے، فتح نہیں حاصل کی، بچ کے واپس آ گئے۔ اب بچت کوئی نہیں، اب تو تمہیں غزہ کی مزاحمتی تحریک نہیں بچنے دے رہی، تو حزب اللہ جس کے پاس 60,000 فائٹرز ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ ان کے راکٹس ہیں، تمہیں صفحہ ہستی سے وہ مٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو صرف ایک بیان دینے کے لیے، اپنے لوگوں کا مرال اپ رکھنے کے لیے بیان تو دیے جا رہے ہیں، دھمکیاں تو دیے جا رہی ہیں۔ اور یہ بیان دیکھیے ناظرین، اس سے پہلے یہ وحشی جو ہیں یہ دھمکی نہیں تھے دیتے، یہ حملہ کرتے تھے، اور حملہ کرنے کے بعد بتاتے تھے کہ ہم نے اتنے بچوں کو مار دیا، اتنی عورتوں کو مار دیا، ٹھیک ہے۔ تو آج صرف یہ دھمکیوں تک محدود ہیں، تو یہ بھی حزب اللہ یمن اور آپ کی مزاحمتی تحریک کی پاور ہے کہ یہ صرف دھمکیاں دے رہے ہیں اور کر کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ اب آپ کو ناظرین آخر میں عراق کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پورے مڈل ایسٹ میں یہ جدوجہد شروع ہو چکی ہے کہ ہم نے فتح حاصل کرنی ہے، ہم نے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکالنا ہے، ان کے اڈے ختم کرنے ہیں، اور تب تک ہم جنگ نہیں روکیں گے جب تک ہم مکمل فتح یاب نہ ہو جائیں، جب تک مکمل امریکہ کا یہاں سے صفایا نہ ہو جائے تب تک ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے ان کی بیسز کو اٹیک کیا جا رہا تھا، جہاں پر ان کے ٹروپس موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اب جو جنگ ہے وہ اگلے فیز میں داخل ہو گئی ہے۔ اب عراق میں ناظرین ان کی ایمبیسی کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ناظرین انتہائی خطرناک حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ سخت ترین ریاکشن امریکہ کی جانب سے آئے گا۔ امریکی حکومت پر پہلے یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے بلا وجہ اپنی فورسز وہاں پر کیوں رکھی ہوئی ہیں، اس سے آپ امریکہ کو سیف نہیں بنا رہے، آپ امریکن سولجرز کو سیف نہیں بنا رہے بلکہ ان کی جانوں کو خطرے میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ان کی ایمبیسی پر حملہ ہوا ہے یہ امریکی حکومت کے لیے اور بھی خطرہ ہوگا، اور اس سے پہلے پینٹاگن یہ بیان دے چکا ہے کہ ہمارے پاس اب مزید پیسے نہیں ہیں مڈل ایسٹ روانہ کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، جب وہاں پر کوئی کلیئر مشن بھی نہیں ہے، تو اب تم وہاں پر کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اب یہ جو حملہ ہے یہ اس میں اور اہم کردار ادا کرے گا، اور پریشر جو ہے وہ امریکہ پر بڑھے گا کہ تم نہ اپنی ایمبیسی کو محفوظ بنا پا رہے ہو، نہ اپنی بیسز کو محفوظ بنا پا رہے ہو، تو تم وہاں پر کر کیا رہے ہو؟ تو یہ جو جنگ ہے وہ روز بروز اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک حتمی جنگ ہے ناظرین، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ فیصلہ کن مارکا ہے، اور اب یہ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ہم واپس نہیں مڑ سکتے، اب کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اب جو پہلے کی گراؤنڈ ریالٹیز تھیں، آج دنیا بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ یہ اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت اللہ حافظ۔